بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ تراویح نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ جواب: تراویح سنت موقدہ ہے، فرض نہیں، اسی لیے نہ پڑھنے والا گناہ گار تو نہیں لیکن بڑی سنت اور اجر سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے قیام کیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے: اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، اسے چاہیے کہ یاد آتے ہی روزہ مکمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ سوال ہے: اگر کھاتے ہوئے یاد آ جائے کہ روزہ ہے تو کیا فوراً منہ سے نکالنا ضروری ہے؟ جواب ہے: جیسے ہی یاد آئے فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر جاری رکھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر یاد آنے کے بعد بھی کھاتا رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ سوال ہے: سب سے پہلا روزہ کس نبی نے رکھا تھا؟ جواب: بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے۔ ابتدائی روزوں کا تعلق پہلی انسانیت سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی تفسیر۔ سوال ہے: کیا سحری چھوڑ دینے سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے؟ جواب ہے: سحری سنت اور باعث برکت ہے، نہ کرنے سے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن سنت کا ثواب چھوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سوال ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ جواب ہے: روزے صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ سوال ہے کہ مسواک کرنا روزے میں جائز ہے؟ جواب ہے: روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے اور یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت اور مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ سوال ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے: ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ یا جھاگ حلق سے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے احتیاط ضروری ہے۔ حلق میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ سرما یا کاجل لگانے سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ جواب ہے: سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا اثر محسوس ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کرتے تھے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں؟ جواب ہے: بالوں میں تیل لگانا جائز ہے اور اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ظاہری استعمال ہے۔ جسم کے بیرونی حصے پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے؟ جواب ہے: ناخن کاٹنے سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، یہ صفائی کا عمل ہے اور روزے کو نہیں توڑتا۔ جسم کے ظاہری حصے کی صفائی روزے کے منافی نہیں۔ سوال ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے: عام انجیکشن جو غذا کے طور پر نہ ہو لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ معدے کے راستے سے داخل نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو معدے یا دماغ تک قدرتی راستے سے پہنچے وہی روزہ توڑتی ہے۔ سوال ہے کہ ڈرپ لگوانے کا حکم مختلف ہے؟ جواب ہے: غذائی ڈرپ لگوانا روزے کے منافی سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کو غذا پہنچاتی ہے، اسی لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو چیز غذا کا قائم مقام ہو وہ روزہ فاسد کر دیتی ہے۔ سوال ہے کہ خوشبو یا عطر لگانا جائز ہے؟ جواب ہے: خوشبو یا عطر لگانا جائز ہے اور اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں؟ جواب ہے: روزے کی حالت میں نہانا جائز ہے، گرمی یا صفائی کے لیے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام گرمی کی وجہ سے روزے میں سر پر پانی ڈالتے تھے۔ سوال ہے: اگر نہاتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے: اگر جان بوجھ کر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بلا ارادہ چلا گیا تو روزہ باقی رہے گا۔ بھول یا بے اختیاری میں ہونے والا عمل معاف ہے۔ سوال ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جواب ہے جھوٹ بولنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے؟ جواب ہے غیبت روزہ نہیں توڑتی مگر اس کا اجر کم کر سکتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ سوال ہے کہ غصہ کرنے سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے غصہ روزہ نہیں توڑتا لیکن اجر کم کر دیتا ہے۔ صبر کرنا روزے کا حصہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ فحش بات کرے اور نہ شور کرے۔ اگر کوئی لڑے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ سوال ہے کہ اذان شروع ہوتے ہی فوراً کھانا روکنا ضروری ہے؟ جواب ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو فوراً کھانا پینا روک دینا ضروری ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ سوال ہے کہ سحری اذان کے بعد چند لمحے تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں، وقت شروع ہوتے ہی رک جانا ضروری ہے۔ آیت کا مفہوم وہی ہے کہ فجر کے واضح ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ سوال ہے اگر افطار کا وقت ہو جائے اور اذان نہ ہوئی ہو تو کیا کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنا جائز ہے، چاہے اذان میں تاخیر ہو۔ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ سوال ہے کہ روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوال ہے کہ دل میں نیت کرنا کافی ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، دل کا پکا ارادہ ہی اصل نیت ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں۔ حدیث کا مفہوم وہی ہے کہ عمل کا اعتبار نیت سے ہے۔ سوال ہے کہ دن میں نیت کرنے سے نفلی روزے میں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اگر صبح کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات دن میں پوچھا کہ کھانا ہے، جب نہ ملا تو فرمایا میں روزے دار ہوں۔ سوال ہے کہ روزے میں تھوک نگلنا جائز ہے؟ جواب ہے اپنا معمول کا تھوک نگلنا جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ طبی عمل ہے اور باہر سے داخل نہیں ہو رہا۔ سوال ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جواب ہے اگر ناک کے ذریعے پانی حلق تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اسی لیے احتیاط ضروری ہے۔ ناک میں پانی اچھی طرح چھڑاؤ مگر روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کرو۔ سوال ہے کہ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ جواب ہے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ معدے تک قدرتی راستے سے نہیں پہنچتی، کان کا راستہ معدے سے متصل نہیں۔ سوال ہے کہ کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے؟ جواب ہے اگر معمولی کمزوری ہو تو روزہ چھوڑنا درست نہیں، لیکن شدید بیماری یا نقصان کے اندیشے میں رخصت ہے۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں کی میں گنتی پوری کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوال ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے یا چھوڑ دینا؟ جواب ہے سفر میں اختیار ہے، چاہے رکھے یا بعد میں قضا کرے، آسانی کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ سفر میں روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے خون کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہیں کی جاتی بلکہ خون نکالا جاتا ہے۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر داخل ہو، خون نکلنے سے نہیں۔ سوال ہے کہ دانتوں سے خون نکل آئے تو روزہ باقی رہتا ہے؟ جواب ہے اگر خون نکل کر حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ باقی رہتا ہے، لیکن اگر خون غالب آ کر نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ غالب خون کا حلق سے نیچے جانا روزہ فاسد کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ قے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ سوال ہے کہ تراویح گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے تراویح گھر میں اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے لیکن اکیلے پڑھنا جائز ہے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا
اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔